اونچی کہو آمین۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، 1 مرتبہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، چاہے شروع میں چاہے آخر میں، اور سارا دن کلمہ شریف کا ورد کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں استغفار کثرت سے کریں۔ رمضان المبارک میں استغفار، پہلا عشرہ رحمت ہے، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، کثرت سے پڑھیں اس کے اندر۔ اور دوسرے عشرے کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا۔ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کثرت سے پڑھیں تو تینوں عشروں کی دعا بھی بتلا دی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب فرماتے رمضان کے مہینے میں استغفار کثرت سے کریں۔ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسری بات حضور فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت کی طلب بھی کثرت سے کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، چلیے عربی کے الفاظ نہیں آتے، اردو میں کہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میرا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے، مولا مجھے بھی جنتیوں میں شامل کر دے، مولا مجھے جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ تو فرمایا رمضان کے مہینے میں جنت کی طلب کثرت سے کریں، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جس چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور وہ چیز عام ہو اور دینے والا بھی پھر پروردگار ہو، سبحان اللہ۔ بیٹا روزہ رکھ لے نا، چھوٹا بچہ، تو ماں اس کو سارا دن پیار سے دیکھتی ہے، میرے منع نے روزہ رکھا ہے، میرے منع نے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کتنے پیار سے روزہ داروں کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے تو جنت سجا دی ہے روزہ داروں کے لیے۔ تو فرمایا رمضان کے مہینے میں جنت کا خوب سوال کرو، کیونکہ جنت کھلی ہوئی ہے، اور فرمایا جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ خوب پناہ مانگو جہنم سے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے آگ سے بچا لے، مولا میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، نفس و شیطان کے چکروں میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بچا لے اس سے۔ اور اس نے تو جہنم کے دروازے پہلے ہی بند کیے ہوئے ہیں، اور ادھر سے تم پکارو گے، ادھر سے تم مانگو گے تو وہ تمہارا نام جو ہے وہاں سے نکال دیں گے اور تمہارا نام جنتیوں کی لسٹ میں درج فرما دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ حق تعالیٰ نے اصل میں اپنے محبوب کی امت کو ایک بخشش کا بہانہ دیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیونکہ معراج والی رات اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے آپ کی امت کے بارے میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے محبوب یہ کیا خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر لیا ہے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک کہ میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ اور ایک بات حضور نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا تمہارے لیے میں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو پھر میری سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا۔ فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، باقی جو کچھ بھی ہے سب معاف کر دوں گا۔ جو بھی لے کے آئے گا نا، ہاں ایمان کے بعد جتنی بھی غلطی خطائیں لے آئے گا، اگر وہ مشرک نہیں ہے اور بغیر توبہ کے آ گیا ہے تو پھر بھی اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے۔ کسی کی سفارش انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے میں معاف کر دوں گا، کسی کی سفارش وقت کے علماء کریں گے میں معاف کر دوں گا، کسی کی سفارش نیک لوگ کریں گے، جنتی لوگ کریں گے، فرمایا میں معاف کر دوں گا، والدین کریں گے معاف کر دوں گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا ان کی بخشش کا۔ لیکن فرمایا جو شرک کرتے کرتے آ گیا اور اس نے شرک نہیں چھوڑا، اس سے توبہ نہیں کی، مشرک مرا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے کہا جب اللہ میاں سب کچھ معاف کر دے گا تو شرک بھی کر دے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ غفور الرحیم ہے،
ہیں جی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جب فرما دیا کہ میں سب معاف کر دوں گا شرک کے علاوہ، تو اللہ میں اگر شرک بھی کر دے تو کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ فرمایا کہ یہ بات تم ایک مثال سے سمجھو گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ فرمایا دیکھو بھی ایک آدمی شادی کرتا ہے اور وہ گھر بناتا ہے خوبصورت بیوی کے لیے، گھر کے اندر ساری چیزیں بیوی کے لیے، نوکر چاکر سب کچھ بیوی کے لیے، اور وہ بیوی کس لیے ہے؟ بولو بولو، یہ ٹھیک ہے، بیوی کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے۔ اچھا اب آگے چلیں، بیوی کا قصور جی پھوڑ ہے، کام نہیں کرتی، قابل برداشت جرم ہے جی، اٹھتی نہیں جی سوئی رہتی ہے، قابل برداشت جرم ہے، اور بھی وہ جرم کرتی ہے، جتنے بھی سارے قابل برداشت ہیں، لیکن اگر وہ کسی سے منہ کالا کر لے یہ قابل برداشت ہے؟ بولو بولو، کسی سے منہ کالا کرے، چاہے اس کے بھائی سے کیوں نہ کرے، چاہے اس کے باپ سے کیوں نہ کرے، چاہے اس کے کسی بھی قریبی رشتہ دار اور اس کے قریبی دوست سے منہ کالا کرے، قابل برداشت ہے؟ یہ جرم قابل معافی ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشرک ہے وہ بھی میری غیرت کو للکارتا ہے، فرمایا سارے جرم معاف کر دوں گا، لیکن جو مشرک ہے یہاں میری غیرت کی بات ہے، میں مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم غیرت رکھتے ہو تو تمہارا پروردگار تم سے زیادہ غیرت رکھتا ہے، ہاں فرمایا میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ تو جو مشرک ہے فرمایا کہ اس نے میری عبادت میں اوروں کو شریک کر دیا، ہاں جو خاص میرے لیے چیز تھی، اللہ اکبر، اس نے بندوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس لیے یہ میرے دربار کے اندر ناقابل معافی جرم ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی طرح اور اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی صفات زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، عزت دینا، اولاد دینا، یہ سب کس کے کام ہے؟ سارے بولو کس کے کام ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اور اگر وہ نہ بنائے تو ہے کوئی؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور نیچے کوئی طاقت نہیں جو خدا کے دیے ہوئے رزق کو روک دے، خدا کے احسان کو روک، کوئی طاقت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، عقیدے کے اندر مار نہ کھا جانا، آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں قابل احترام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کو شرک کی بیماری لگ گئی تو پھر حضور کی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ضد بازی کے اندر، تعصب کے اندر آپ مسئلہ ہی نہ سمجھے۔ تو اس لیے میں آپ سے اکثر یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اور اگر تم نے شریک ٹھہرا دیا، نماز میں ہم کہتے ایاک نعبد بھیا، اس کے ترجمے پہ غور کرو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یا اللہ مدد، یہ تو اللہ سے مدد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگلا ہم نے وعدہ کیا کہ مولا ہم تجھ سے مانگتے رہیں گے، تیرے سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں، اور باہر جا کر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ مدد، آپ ہی بتائیں، آپ مفتی ہیں، آپ مفتی ہیں، فتویٰ دیں۔ میں نے تو مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے سنتے ہیں تو ترجمے والا قرآن کھول لیں، اس میں دیکھ لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب آپ نماز میں تو یہ کہتے ہیں کہ مولا تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور باہر جا کر بھی تجھ سے ہی مانگیں گے، تو باہر جا کر اب کوئی کہے کہ یا رسول اللہ مدد، تسی رسول نو نہیں مانتے؟ کیوں بھائی؟ مانتے ہیں نا اللہ کے، لیکن اللہ کے محبوب کو ہم مشکل کشا نہیں مانتے، یہ یاد رکھنا۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اپنے نبی کی مدد کرنے والا کون ہے؟ رسولوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اور پوری انسانیت کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اچھا اب آگے کو اور چلا گیا جی، یا غوث اعظم مدد، اور چلے گئے جی یا علی مدد، کیوں جی؟ دیکھ لو، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یا بہاول حق بیڑا تک، یہ بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بابا شاہ جمال تو دے دے پتر رتا لال، پتر دینے والا کون ہے بھائی؟ میرے اوپر فتوے نہ لگانا، میں نے تو مسئلہ بتایا، کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ شاعر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔